اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. اب آگے جی مطلب فی مولد الائمۃ الاربع ووفاتہم ومدت حیاتہم، کہ ان کی جو ہے نا ائمہ اربع کی پیدائش، ان کی وفات اور ان کی زندگی کتنی تھی، اس میں جو تھا وہ کتنا وہ تھا فائدہ. کہ اب آگے جی فائدہ. قد علمت ان ابا حنیفہ ولد سنہ 80 سنہ 80 ہجری کے اندر کیا ہوئے ہیں، وہ پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور کتنے اس میں سے 50 جو 150 ہجری میں کیا ہوئے ان کی وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. وہ آش سبون سنہ، اور وہ کب کتنے وہ رہے ہیں 70 سال جو ہیں وہ زندہ رہے ہیں. 80 میں پیدا ہوئے، 150 میں فوت ہوئے، 70 سال زندہ رہے. اچھا وقت ولد الامام، اچھا وقت ولد الامام مالک سنہ 90. اچھا جی اب یہ آگے جی یہ 90 کو ہوئے ہیں، اور 179 میں ان کی وفات ہوئی، اور 89 سال ان کی کیا رہی ہے جو ہے ان کی زندگی تھی. اور شافعی جو ہے وہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 204 میں فوت ہوئے ہیں، اور 54 سال ان کی زندگی رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور امام احمد بن حنبل 164 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 241 کے اندر فوت ہوئے ہیں، اور جو ہے 70 سال ان کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. 70 سال جو ہے نا 77 جو ہے. وقت نظم جمیع ذالک بعضهم مشین بحروف الجمل، حروف جمل ان کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. حروف الجمل، تو جمل جو ہیں یہ حروف جو ہیں کیا کرتے ہیں، اسی سے جو ہوتی ہے نا وہ تاریخ نکالی جاتی ہے کسی بھی چیز کی. اشعار وغیرہ اردو میں بھی کرتے ہیں لوگ جو ہیں، اور جو ہے اس میں سے کہتے ہیں لکل امام ثلاث کلمات علی ھذا ترتیب قال. اب دیکھیں ان کی ترتیب کیسے بنے گی جو میں آپ کو کرواؤں گا ابھی. اچھا جی تو کہتے ہیں تاریخ و نعمان یکن. ٹھیک ہے. تاریخ و نعمان، تاریخ و نعمان کیا ہے؟ یکن سیف سطح. اب دیکھنا ذرا، یکن سیف سطح. اب بتاؤ جی اس میں دیکھو اپنے پاس جو پی ڈی ایف کے اندر سے جو تھا یکن جو ہے، یکن سیف سطح، یہ جو ہے نا یکن کے یا کا کتنے وہ ہیں، یا کا کتنے وہ ملتا ہے اس میں سے جو میں نے شیئر کیا تھا پی ڈی ایف کے اندر. یکن کے اندر کتنے آ گئے، یا کے کتنے ہیں، ٹھیک ہے نا. اتی پہ ہی چلے گئے آپ نے کیا، یا کے کتنے 10 ہیں. ٹھیک ہے لکھ لو، یا کے نیچے 10 لکھ لو. اچھا کاف کے نیچے کتنے، کاف کا دیکھو کتنے ہیں، کلیمن کے اوپر جو ہوتا تھا اب جو تھا وضوط تھی کلیمن. ٹھیک ہے نا. کاف کے آگے 20. ٹھیک ہے. 10 جمع 20 کتنے ہو گئے 30. نون کے دیکھو، نون کے کتنے ہیں 50. تو 30 جمع 50 کے تو 80 نکل آئے نا. بات سمجھ میں آئی ہے. یا کے 10، کاف کے 20، اور نون کے کتنے آگے 50. اس کا مطلب ہے یکن کتنا ہو گیا جناب علی، 80 بن گیا. یہ ان کی پیدائش آ گئی 80 ہجری. اچھا جی سیفن، سیفن سین کو دیکھتے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. سین، سین کے جناب علی کتنے آگے، ٹھیک ہے نا. کلیمن صافس. ٹھیک ہے 60 آگے. یا کے کتنے آگے، یا کے 10، 60 جمع 10 کتنے ہو گئے 70. اور فا کے دیکھو تو فا کے کتنے 80. 70 جمع 80 کتنے ہو گئے 150. یہ ان کی وفات ہو گئی 150 ہجری ان کی وفات ہوئی ہے. 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 150 ہجری میں فوت ہوئے. اور سطح سین، وہی سین آ گیا. سین کتنے آ گئے جناب علی 60. تو کے کتنے آ گئے، تو کے 9، 60 جمع 9 69. اور الف ایک آ گیا
ٹھیک ہے نا، حمزہ یعنی جو اس میں 70 سال وہ زندہ رہے ہیں. ان کی عمر کتنے سال کی تھی؟ 70 سال کی تھی. اب بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی کچھ؟ اگر سمجھ آ رہی ہے، یہی جو آپ کو کام دیا تھا کہ جناب یہ آپ نے کام کرنا تھا. تاریخ نعمان یکن سیف ستا. ٹھیک ہے، یہ تو امام ابو حنیفہ کا ہو گیا. اچھا، وہ مالکن فی قط جوف ضبطا. اب دیکھو ذرا، فی قط جوف ضبطا. اب ذرا دیکھنا ذرا، ٹھیک ہے. فی قط جو اچھا جوف ضبطا. اب ذرا بات کو سمجھو. امام مالک کی اب کیا کریں گے ہم جو فی 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 مالک فی قط جوف ضبطا. فی کو دیکھو، فا کو دیکھو. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب دیکھو ذرا، فا آ گیا فا. تو اب جب آپ نے دیکھا کہ فا کے کتنے بنتے ہیں، تو جناب علی آپ نے کہا کہ فا کے 80 ہیں. اچھا جی، ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، یا کے کتنے بنتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، یا کے اتی جو ہے نا 10. 80 جمع 10 کتنا ہو گیا؟ 90. اس کا مطلب ہے کہ 90 ہجری پیدائش ہے ان کی جو ہے نا وہ تھی. امام مالک کی جو ہے. ٹھیک ہے، امام مالک پیدا کب ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، امام مالک 90 ہجری میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہو گیا. یہ فی کے اندر آ گیا. فی قط اے قط قاف قا اور عین کو دیکھنا ہے. قاف 100، قا 9 109 اور عین جو ہے عین 70. 179 بن گیا نا، 179. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، جوف جوف جیم 3 واو 6. 3 جمع 6 9 اور فا 89 ایئرز آف ایج، یعنی 89. 90 میں پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور اس میں سے 179 میں فوت ہوئے ہیں. تو کتنے بن گئے؟ 89 ایئرس ایج تھی ان کی، امام مالک کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہو گیا جناب عالی. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اب آگے چلو. والشافی سین ببرنت، سین ببرنت، صاد یا نون. ٹھیک ہے نا، اور بابا را اور نون دال. اب دیکھتے ہیں ذرا شافی کا کیا ہے. صاد یا نون. ٹھیک ہے نا، صاد یا نون کو دیکھو. امام شافی جو ہے 100 صاد 90 یا 10. ٹھیک ہے، 110 اور نون آ گئے 185 کی. 150 میں پیدا ہوئے. اچھا جی، 150 میں. اور بی برن جو ہے نا با، با دیکھو 2، با کا دیکھو 2 کتنا ہو گیا 4. را کو دیکھو را، دیکھیں نا 200. 204 ہو گیا بیبر، 204. ٹھیک ہے نا، 204. اچھا جی، نون اور دال کو دیکھو. نون کا کتنا آیا 50 اور دال کا دیکھو 4. تو 54 ہو گیا. 54 ایئرز آف زندہ رہے ہیں. 150 میں پیدا ہوئے ہیں، 204 میں فوت ہوئے ہیں، اور 54. تو بیبر، بیبر جو تھا نا یہ جو تھا یہاں پہ، اور ند، ند جو ہے نا وہ آ گیا. بیبرنت جو ہے نا وہ بن گیا. تو امام شافی کا یہ بن گیا. ٹھیک ہو گیا جناب، یہ بات ہو گئی ہے. زبیتا تو ویسے تھا، زبیتا تو بس وہ نہیں تھا. زبیتا کا مطلب ضبط کیا گیا ہے، زبیتا نہیں تھا. زبیتا تو ویسے لکھ کر دیا گیا تھا. اچھا جی، شافی سین وورن و احمد بسب کی امر جاد. احمد بسب کی امر جاد. امام احمد کا کیا آئے گا؟ سبق، بسب کے امر جاد.
अच्छा जी, अब देखो जी, सबका देखो, सीन बा काफ देखो ज़रा, सीन 60 बा 62 और काफ क्या आ गया 100, ठीक है ना? तो अच्छा हाँ, और ये बा भी है ना शुरू में, ठीक है ना? तो इमाम शाफी इमाम उनका क्या आ गया बिसब्किन, ठीक है ना? बिसब्किन, तो बा 2 सीन और फिर बा और काफ जो है तो 164 हो गया ये। बा का देखो 2 है, सीन का देखो कितना है, सीन का देखो 60, फिर बा 2 64 हो गया, और काफ को देखो 100 164 हो गया ना। पैदाइश कब आ गई इमाम अहमद की? अच्छा जी, बिसब का हो गया। अब क्या आ गया, अम्र, अम्र 1, मीम को देखो, मीम को देखा, मीम और रा को देखा 40 141 हो गया, और रा को देखो तो 200 241 के अंदर फौतू है ना, ठीक है, तो फौतगी भी हो गई है। अब क्या आ गया, जहाद, जीम आइन दाल को देखो, जीम को देखो 3 और 4 हो गया 7, और आइन को देखो तो 70, ठीक है, तो 77 ईयर्स ऑफ एज है तीनों की, 77, जीम आइन दाल। बात कुछ समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है? इसको कहा जाता है हरूफ जुमल, तारीख वफात, है ना? ये सारी चीजें जो है ना, पूरी की पूरी क्या आ रही होती हैं, बात समझ में आ गई है? ठीक है, बुक विजिबल है, बुक विजिबल है। बुक अगर नजर ना आ रही हो ना, तो थोड़ा टेढ़ा कर लिया करें, तो उससे ये होता है कि मोबाइल को टेढ़ा करते हैं तो वो होता है, इसके बाद स्क्रीन की वो ज्यादा बड़ा होता है, तो उसे को छोटा कर दें पीडीएफ, ताकि अगर किसी को नहीं भी समझ नजर आ रही तो नजर आ जाएगी फिर। ये क्या कहलाते हैं, अब कब्रों पर भी जाके देखोगे ना, तो कब्रों में उन्होंने तारीख वफात ऐसे नहीं लिखी होती है, कुछ शेर लिखा हुआ होता है, ठीक है ना? तो उसके ऊपर भी क्या कर लेते हैं वो, एक जो है ना, उसके ऊपर से जो है ना और उर्दू के अंदर बड़ा वो होता है, शायर उर्दू शायरी आपने पढ़ी हो तो उसमें लिखा हुआ होता है कि जी ये उनकी क्या थी, एक शेर लिख देंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई उनकी क्या आ जाती है, जो है ना वो तारीख वफात वगैरह या पैदाइश, और ये इस तरह वो आ जाता है पूरा का पूरा। इसी को भी, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को जब आप करते हैं तो फिर वो 786 बन जाएगा, 786 बा सीन मीम और इस तरह करके जो है वो, अगरचे वो लोग कहते हैं नहीं जी नहीं बनता, वो नहीं, वो बन जाता है। ये वो खुद वो करते हैं ना, वो खुद क्या करते हैं, ये अल्फाज वो सोचते हैं, शायर होता है या कोई भी होता है, वो खुद सोचता है कि ना इनकी क्या लफ्ज मैंने इस्तेमाल करने को, इसमें क्या आ चाहिए, ठीक है? तो तावीज़ों के अंदर भी नंबर दिए होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि वो नंबरिंग्स वगैरह का नहीं वो करना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे तो बहुत से वो बन सकते हैं। आप आप खुद एक नंबर बनाओ, उसके पीछे हरूफ जो है वो तो मुख्तलिफ किस्म के हरूफ के आप मजमूए लेकर आ सकते हो, ठीक है ना? अगर जुमला दिया हुआ है तो जुमले के तो एक खास हरूफ आएंगे, लेकिन अगर हरूफ दिए हुए हैं तो ये लाजमी नहीं कि उससे सिर्फ वही जुमला बनेगा, और भी तो जुमले बन सकते हैं। नहीं, कोई 786 कोई हदीस शरी नहीं है ना, कोई वो है। ये हरूफ जुमल को उन्होंने वो करके वो बना लिया ना लोगों ने, 786 हरूफ जुमल जो है वो बस वो बनाए, और उसमें से कोई ऐसी कोई वो नहीं है कि 786 जो है, और 786 अगर कोई लिखेगा तो बिस्मिल्लाह की सुनत अदा नहीं होती है लिखने से। हाँ, जैसे हदीस में जो इसमें लिखा है खतूत लिखा करते थे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा करते थे। अब अगर वो 786 लिखेगा तो इससे वो सुनत अदा नहीं होती है।
اس لیے وہ جو ہے اپنے آپ کو اسی میں رکھنا چاہیے جو کہ ایک وہ ہے۔ لیکن کیا نمبروں کی کوئی تاثیر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، یہ ایک علیحدہ ایک بحث ہے۔ ٹھیک ہے، جو تعویذ لکھنے والے ہیں وہ جو نقوش ہوتے ہیں وہ جو دیتے ہیں اس کے اثرات تو آتے ہیں، ویسے اثرات تو آتے ہیں کہ جی اس میں سے جو تعویذ اس میں وہ دیا ہوا تھا، اہمیت نہیں دی، انہوں نے ایک وہ بتایا ہے بس۔ روح جمل عربی میں استعمال ہوتے ہیں نا، استعمال ہوتے ہیں، بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں یہ حروف جمل کو۔ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ تعویذ جو ہے نا وہ کیا ہو گیا، ٹھیک ہو گئی یا فلاں ہو گئی۔ اب آپ کوئی بھی عربی عبارات وغیرہ دیکھیں گے، کسی جگہ دیکھیں گے، کوئی میں نے کہا نا کہ وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو حروف جمل کو یوز کرتے ہیں نا، استعمال کرتے ہیں نا عرب جو ہے۔ یہ نہیں کہ اسے وہ تعویذ لکھتے ہیں، ان کے یہاں تو تعویذ شاویز کے چکر نہیں ہے، یہ تو ہمارے یہاں ہوتے ہیں تعویذوں کے چکر جو ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا کہ تعویذ میں اثر تعویذ دینے والے کی توجہ کا ہوتا ہے، تعویذ کی اپنی اس میں اتنا وہ نہیں ہوتا، جو دینے والا تعویذ ہوتا ہے نا اس کی توجہ کا اثر ہوتا ہے۔ لکھنا تو میں نے بتایا نا، ایسے سنت ادا نہیں ہوتی، 786 لکھو گے تو سنت ادا نہیں ہوگی، 786۔ تعویذ لینے والے کا یقین بھی ہوتا ہے کہ جو تعویذ لے رہا ہوتا ہے نا اس کا کتنا یقین ہے اس بندے کے اوپر، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بڑا اثر کرتا ہے، اور جو تعویذ آپ اس کو باندھتے ہیں نا، وہ جو تعویذ ڈال لیتا ہے تو بس وہ سمجھتا ہے کہ جی میں کیا ہو رہا ہوں، ٹھیک ہو رہا ہوں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ یقین کی بھی بات ہوتی ہے، کس کا یقین کس طرف ہے۔ لیکن جو ان چیزوں سے بچنا ہی بہتر ہوتا ہے، دعائیں پڑھیں، اعمال کریں اپنے جو ہیں، ان چیزوں سے بچنا ہی بہتر ہوتا ہے، بس اپنے آپ کو ان چیزوں میں نہ ڈالیں۔ چلیں جی، آگے چلتے ہیں ذرا۔ نا تو شرک کرنے خطرہ تو ہے نا اس کے اندر، تعویذ کی ذات کے اوپر یقین رکھنا یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ تعویذ کی وجہ سے وہ ہوا۔ یقین اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے، لیکن کہاں وہ ہوتا ہے؟ جو آج کل آپ کسی تعویذ دینے والے کے پاس جاتے ہیں، کسی لینے جائیں، وہ کہے گا میرا تعویذ کیا ہوگا، ایسا تعویذ ہے تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ تو تمہارا کام ہوا ہی ہوا، ہو نہیں سکتا کہ تمہارا کام نہ ہو، میں نے تمہیں جو دے دیا، میں نے شرط یہ کہہ دیا تمہارا کام کیا ہو گیا، 20 دنوں میں ہو گیا، 25 دنوں میں ہو گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی تعویذ کا کیا آگے اثر آ گیا، حالانکہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، بندے نے کچھ نہیں کرنا۔ اور پھر وہ جھوٹ بولتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، ایسی چیزیں ہیں اس کے اندر، انسان جو ہے نا، اور ان کا یقین اتنا وہ ہوتا ہے کہ عامل جو مرضی کہہ دینا لوگ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اتنا زیادہ یقین ہوتا ہے لوگوں کا۔ عورتیں کیا جی، اور عورتیں زیادہ ہوتی ہیں ان کاموں کے اندر، اور اسی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، غلط کام شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ عورتوں کو وہ پھنسا لیتے ہیں۔ لوگوں کا یقین ایسا ہوتا ہے نا، یقین لوگوں کا ایسا ہی ان عاملین کے اوپر، پیروں کے اوپر، کہ جی جو پیر نے کہہ دیا بس کیا ہو گیا، وہ تو جو ہے نا وہ حرف آخر ہو گیا ہے، حالانکہ غیر شرعی بات پیر کہہ رہا ہوگا، لیکن لوگوں نے کیا کرنی ہے، ماننی ہے اس کی جو ہے، غیر شرعی باتیں اس کی نظر بھی آ رہی ہوں گی، سمجھاؤ بھی کہ دیکھو یہ چیزیں غیر شرعی ہیں،
لیکن وہ ایسے اعتقاد کے اندر اندھے ہوئے ہوتے ہیں. نہیں 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 نہیں، اعتقاد ایسا ہوتا ہے نا. جی یہ تو ہو گیا جی، چلیں اب آگے چلتے ہیں. اچھا جی، یہ آ گیا جی. اب وہی اوپر والی بات جو تھی نا، ہم سارے وہ چل رہے تھے کہ جی عدم مناقب بھی ہی جو تھا نا، یہ جو تھا اس میں سے عجابہ جو ہے نا. اچھا جی، اچھا یہ شعر کو دیکھیں ذرا. تاریخ نعمان، یہ اس میں سے آ گیا. کہتے ہیں تاریخ نعمان یکن سیف سطح و مالک فیقت جوفن زبتا کے فیقت جوفن زبتا کے ضبط کی گئی ہے. و شافی سین ببرن و احمد بسب کے جات اس کے اندر جو ہے. اچھا جی، فحسب علی ترتیب نظم شعر، تو تجھے حساب لگا لے شعر کی نظم کی ترتیب کے مطابق میلادہم ان کی پیدائش، فموتہم اور ان کی وفات، کل عمر اور پھر کیا ہو گیا عمر کی مانے جائے. قولہ فعجابہ، فعجابہ، اب یہ جو تھا نا فعجابہ، یہ قولہ فعجابہ کیا ہے اس میں سے یہ جو تھا. اچھا جی، اب اوپر ہے وقد کیلا متن کی بات میں الحکمت فی، اچھا الحکمت فی مخالف تلامذتی لہو انہ را، اچھا رعا سببا، ٹھیک ہے سبیا یلب فی التین حذرہ من السقوط عجابہ. اچھا یہ ہوا کیا کہ وہ الحکمت فی مخالف تلامذتی لہو، کہ تلامذہ نے جو امام صاحب کے جو شاگردوں نے امام صاحب کی جو ہم یہ پہلے اس میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان کی جو انہوں نے جو مخالفت کی تھی وہ کیوں کی تھی مسائل کے اندر جو ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ کیا کہی جاتی ہے کہ انہ رعا صبیا نے ایک بچے کو کھیلتا ہوا دیکھا تھا کہ وہ کیچڑ میں کھیل رہا تھا. حذرہ من السقوط، اس کو ڈرایا تھا وہ بھائی ڈر جائے گا. حذرہ کی تاثیر کے معنی کیا، حذرہ من السقوط ہے، اس کو کہا کہ جناب دیکھنا خیال کرنا تو جو ہے نا فحذرہ من السقوط، اس کو ڈرایا کہ تو گر نہ جائے اس میں سے. فاجابہ، بچے نے جواب دیا جناب علی مجھے آپ ڈراتے ہیں بان احذر انت السقوط. حضرت صاحب احذر بن احذر، ٹھیک ہے نا، احذر انت السقوط، کہ آپ کیا کیجیے، آپ خود ذرا خیال کیجیے گا گرنے کا. فإن فی سقوط، فی سقوط العالم سقوط العالم، اللہ اکبر. کہ عالم اگر کیا ہوتا ہے، عالم اگر پھسلتا ہے نا تو پھر عالم پھسلتا ہے. عالم اگر پھسل گیا نا تو پھر عالم پھسل گیا. یہ نا اسی لیے جو کیا ہوتا ہے، جتنا نقصان ایک عالم دین کے بگڑنے سے ہوتا ہے نا، اتنا کیا ہے ہزار بے دین لوگ بھی کیا کریں وہ ہوتے ہیں نا تو اس کا بھی نقصان نہیں ہوتا. کوئی ایک جو ہے نا ایک آدمی بگڑ جائے، ایک شیخ جو ہے نا حرکتیں خراب ہو گئیں، دین کیا ہو جائے گا بدنام. ٹھیک ہے نا، ایک عالم اگر کیا ہوگا مشہور عالم جو ہے وہ تھوڑا سا کیا ہوا، اس کی حرکتیں ٹھیک نہ ہوئی، دین کیا ہو جائے گا بدنام. لوگ جو ہیں یا اس نے غلط وہ کیا، مسئلہ بتایا، عالم کیا ہو گیا پھسل گیا. انہوں نے کہا کہ جناب آپ خود خیال کریں ذرا. اچھا جی، کہیں نے کال لیا صحابی ہی، اس لیے انہوں نے ان اصحاب کو کہا تھا ان توجہ لکم دلیل فقولوا به، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہو تو وہ کہا کرو، جو تمہاری میری بات کو نہیں وہ کرنا کہ جی بس. فکان کل یاخذ بروایت انہو ویرجع، ہر کوئی لیتا تھا اور ترجیح دیتا. وہذا من غایت احتیاطی و ورعہ، یہ ان کی کیا تھی غایت احتیاط اور تقوی کی بنیاد تھی. اچھا جی، تو اب دیکھو ذرا قولہ پہ آ جاؤ. قولہ جو تھا یہ جو ہم پڑھ رہے تھے کہ جی قولہ فاجابہ الی آخرہ للہ در ھذا الصبی، کیا ہی کمال بات کی ہے اس بچے نے. للہ در ھذا الصبی، عربی کا بولا جاتا ہے نا للہ در، مطلب ہے کیا ہی اس نے کمال کی بات کی ہے. ما احکمہ حیث، ٹھیک ہے نا کہ جی اس میں سے جو اس نے بات کی ہے کیا، ما احکمہ کیا کمال کی ہے اس میں سے. یہ تعجب کی ہوا ہے نا، ما فعلہ، یہ جو ہے اس میں سے ما احکمہ. تو کیا آگے جی کہتے ہیں کہ جناب علی حیث علم، جانتا تھا کہ ان سقوطہ و ان تضرر بی جسدہ، ٹھیک ہے نا وحدہ، وہ جانتا تھا کہ جناب اگر میں گروں گا تو میرے جسم کو تو نقصان پہنچے گا،
لیکن کیا ہوگا لیکن لا یضر فی الدین، لیکن اس میں سے کیا ہوگا لا یضر فی الدین کو نقصان نہیں پہنچائے گا، فکأنہ لیس بسکوت بخلاف سکوت العالم، گویا کہ وہ سکوت ہے ہی نہیں ہے بخلاف عالم کا سکوت، ٹھیک ہے نا، فی طریق الحق کے حق کے معاملے کے اندر، تو وہ کیا ہوگا، فإنه إذا كان اچھا جی فإن قبل بذل المجهود في نيل المقصود يلزم سقوط غيره ممن تبعه أيضا، اگر اس نے کوشش نہیں کی عالم صاحب نے اور خود ہی کیا ہو گیا مسائل کے اندر اس میں سے کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، سکوت غیر ہی تو اس میں سکوت ہے ممن تبعه جو ان کا اتباع کریں گے۔ اب دیکھیں نا آج کل لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، گمراہ نہیں ہوتے ہیں، اور آج کل تو خیر عالم کا آج کل تو فیس بک ہی جو ہے نا اور یوٹیوبر وہ ہیں، مولوی آ گئے ہیں یوٹیوبر، فیس بک کی مولوی یوٹیوبر، وہ سارے کے سارے بیٹھے کر رہے ہیں اپنے فتوے جھاڑ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو لوگ ان کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں گمراہ قسم کے لوگ جو ہیں، اور بڑا کمال کا بات کرتا ہے کہ جی فلاں جو ہے نا، ہر کوئی جس کا دل کرتا ہے اٹھ کے جی یوٹیوب چینل بناؤ اور آ جاؤ اٹھ کے جو ہے وہ جو ہے ان کے اندر سے، وہ بھی اب لوگوں کے اندر کیا ہو گئے ہیں، ایک تو یہ ہے تو گمراہ تو ہے ہی ہے، دوسرا یہ کہ اگر صحیح عالم بھی ہے وہ بھی اگر کیا ہوگا کسی جگہ کے اوپر غلط مسئلہ اگر بتا دیتا ہے، تو دیکھو آج کل کا سوشل میڈیا کا دور کیسے بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، اور پھر لوگ سنتے ہیں پتہ نہیں کتنے کتنے وہ ہوتے ہیں، تو اس میں سے جو ہے لوگ سن رہے ہوتے ہیں، تو عالم کا سکوت جو ہوتا ہے، اور ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جی بعض لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں بڑی اچھی گزاری ہوئی ہوتی ہیں، بعد میں جب کیا ہوتا ہے آگے پیچھے فلاں لوگوں کا چلنا پھرنا ملتا ہے نا جب وہ اور مشہوری آ جاتی ہے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے، پھر انسان کیا ہوتا ہے، پھر ہر بندہ مشہوری کو سنبھال نہیں سکتا، ہر بندہ پیسے کو سنبھال نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہوتی ہے، یہ بس کسی پہ خاص فضل ہی ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بچا جائے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ جب مشہوری آتی ہے تو ساتھ ہی کیا آتی ہے، وہ ساری چیزیں ساتھ اس کی جتنی بھی لوازمات ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ آتے ہیں، پھر آدمی کیا کرتا ہے لوگوں کی خاطر، لوگوں کے مسئلے لوگوں کو بتانے کی خاطر جو ہے نا وہ کیا چینج بھی کرتا ہے مسئلے جو ہے، میں خود کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ کیا کرتے ہیں، ان کو لوگ جو ہے نا کئی ایک ایسے ہوتے ہیں ہمارے بھی بعض مفتیوں کے اندر، لوگ پسند کرتے ہیں بعض مفتیوں کو، ہر کوئی، اور خاص طور پہ ہمارا جو بڑا طبقہ جو ہے نا ہائی فائی طبقہ کیونکہ ہائی فائی طبقہ کیا چاہتا ہے، وہ باتیں سننا چاہتا ہے جو ان کی کیا ہوتی ہیں، ان کی من پسند ہوتی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا نکلے، کوئی نہ کوئی مسئلہ نکل آنا چاہیے، وہ وہ پوچھیں گے، اب کیا کرتے ہیں بعض لوگ، وہ کہتے ہیں دیکھو فقہ کے اندر نا یہ مسئلہ ہے، اس میں نا اختلاف ہے، یہ بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے، اختلاف ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا، حنفی تو یہ کہتے ہیں، لیکن امام مالک کے ہاں جو ہے نا اس کے اندر کیا نکلتی ہے، گنجائش ہے، حنبلیہ کے ہاں، امام شافعی کے ہاں جو ہے نا یہ بات یہ ہے، اچھا اگر کسی جگہ کے اوپر بھی وہ نہ ہونا، اب وہ پھنس جاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں اچھا حدیث میں نا یہ یوں کر کے وہ آتا ہے، لیکن حدیث میں جو ہے نا فلاں وہ ہوتا ہے، اچھا اگلا بندہ جو ہے نا وہ بندہ بڑا حیران ہوتا کہتا ہے یار مفتی صاحب کے پاس بڑا علم ہے، ان کے پاس جو ہے نا ان کے پاس بڑا علم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، دیکھو یہ بتا رہے ہیں شافی حنبلی فلاں، حالانکہ مفتی صاحب کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا الو سیدھا کر رہے ہوتے ہیں، جناب یہ جو وہ ہے نا نکلنی نہیں چاہیے، مچھلی ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے، یہ مچھلی ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے، تو اس کے لیے کیا ہوگا، مسئلہ جو ہے نا کیا کر دیا کہ جی فلاں ہو گیا، لوگ کہیں گے ہاں، اب اگر ان سے کہو کہ جی آپ نے یہ کیوں وہ کہا، کہیں گے دیکھو وہ یہ ابھی بندہ جو ہے نا وہ ہے ذرا دین پہ آنے کی کوشش کر رہا ہے، چلو کسی نہ کسی فقہ کے اوپر تو عمل کر لے گا نا، کچھ تو کر لے گا، ویسے تو اس نے عمل ہی نہیں کرنا تھا، یا دین کے اوپر جو ہے چلنے کے لیے، یہ میں خود جانتا ہوں کئی لوگوں کو، اور واہ واہ ہوتی ہے اور لوگ بڑی تعریفیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، فلاں عالم صاحب کیا ہیں، بڑے معتدل عالم ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہر جگہ کے اوپر کیا ہو گیا، جب آپ کسی کو وہ بات سنائیں گے جو وہ سننا چاہتا ہے، وہ آپ کی کیا کرے گا، وہ تو خوش ہو جائے گا، کہے گا یار یہ تو بہت اچھا انہوں نے کیا ہے،
کہ جو میں چاہتا تھا ویسے ہی کیا ہو گئے ہیں، مجھے وہ چیز مل گئی ہے۔ تو اب وہ مسئلہ کیا، لوگ دین کو اپنی کیا کرنا چاہتے ہیں، اپنا تابع بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، خود دین کے تابع نہیں ہونا چاہتے، تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود نہیں بدلنا چاہتے، قرآن کو کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ہم کام کرتے ہیں قرآن اور حدیث کیا آ جائے اس کے مطابق آ جائے، فقہ اس کے مطابق آ جائے، تو تاریخیں شروع ہو جائیں گی، پھر لوگ بڑے واہ واہ، فلاں، یہ وہ، جس جگہ یہ جس جگہ جاتے ہیں اسی کے مطابق کیا ہو جاتا ہے، وہ بیان ہو جاتا ہے۔ حالانکہ کیا ہے دیکھو، بیان جو ہوتا ہے نا، یہ اس کو کمال سمجھا جاتا ہے کہ جناب آپ کسی جگہ جاؤ تو جو اگلا بندہ سننا چاہتا ہے وہ اس کو وہ سنا رہے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو واعظ ہوتا ہے، بیان کرنے والا جو ہوتا ہے، اس کی مثال طبیب کی سی ہوتی ہے، مریض میں جو بیماری ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، بیماری کا علاج کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ مریض میں جو بیماری ہے ہی نہیں ہے آپ کیا کرو، اس بیماری کے بارے میں جا کے اس کا علاج شروع کر دو، اس کا علاج شروع کر دو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ گئے تو وہ جو تھا وہاں پہ جو تھے، یہ بریلوی حضرات کا مجمع تھا، بریلوی حضرات کا مجمع تھا، تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ ہمارے بارے میں نا یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس میں سے یہ آپ نا امام صاحب کے فضائل پہ بیان کیجیے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیوبندی جو ہے نا امام صاحب کے قائل نہیں ہے۔ تم نے کہا کہ بھائی دیکھو، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہمیں بتانے کی کہ ہم امام صاحب کے کتنے معتقد ہیں، ان کو، اور یہ جو آگے جو میرے مخاطبین ہیں یہ تو ویسے ہی معتقد ہیں امام صاحب کے اعتقاد اس کے قائل ہیں۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں ان کے مطابق کیا کروں، بات کروں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جا کے بدعت کا رد کیا، وہاں پہ بدعت کا رد کیا، دیکھا کہ جس کی آگے ضرورت ہے اس چیز کو کیا کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ میں کہوں، میں جاؤں شیعوں کے اندر جا کے کیا کرنا شروع کر دوں، جا کے اہل بیت کے فضائل سے بیان کرنا شروع کر دوں، تو اب وہ کیا ہوگا، شیعہ یہ سمجھیں گے کہ جناب یہ کیا ہیں، یہ واقعی اہل بیت کے کیا ہیں، قائل ہیں، ٹھیک ہے، تو اب وہ بھی تو اہل بیت کے فضائل کے منکر تھوڑے ہی ہیں شیعہ جو ہیں۔ اس میں کیا ہوگا کہ میری بڑی تعریف ہو جائے گی کہ ہاں مفتی صاحب جو ہے نا یہ کیا ہیں، یہ اچھے آدمی ہیں، کیونکہ یہ اہل بیت کے فضائل کے کیا ہیں، یعنی یہ قائل ہیں۔ تو میں تو کیا کر رہا ہوں، میں اپنی کیا کروانا چاہ رہا ہوں، اس کو واہ واہ کروانا چاہ رہا ہوں اس میں سے، حالانکہ جس جگہ اسے ضرورت تھی ان کے لیے، ان کو یہ بتایا جاتا کہ دیکھو کہ آپ اہل بیت کا اپنا ایک مقام ہے، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اونچا مرتبہ دیا ہے، اہل بیت جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل جو ہے ہماری سر آنکھوں کے اوپر جو ہے، اور ان کی کیا ہے وہ ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کیا کرنا شروع کر دے کہ صحابہ کی جو ہے نا صحابہ کی تنقید کرنا شروع کر دے، یا صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، باقی جو ہے اس میں سے، یا ان کا اصل چیز یہ تھی کہ اہل بیت کس طریقے سے صحابہ کی عزت کیا کرتے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل تھی، وہ جو ہے کیسے انہوں نے جو ہے نا صحابہ نے جو ہے نا انہوں نے کیسے اہل بیت نے صحابہ کی عزت کی ہے، امام سید العابدین رحمۃ اللہ علیہ اور بعد کے لوگ جو ہیں سارے کے سارے اس طرح باقی صحابہ کی عزت اور اکرام اور اتنی وہ کرتے تھے، تو وہ نہیں بیان کریں گے۔ اس لیے ایک عالم کا پھسلنا یاد رکھو، عالم اگر پھسل گیا نا تو عالم پھسل جائے گا۔ تو اپنی واہ واہ کرانے کی خاطر جو ہے نا یہ نہ کرو کہ اگلے بندے کا نقصان نہ کر دو، میرے سے میں بتایا مریض ڈاکٹر جائے اور وہ کیا ہو، مریض جو ہے نا اب آگے اس کو ضرورت تھی آپریشن کی، کہ جی اب اس کے آپریشن کی ضرورت ہے، آپ کون ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں میں نے آپریشن نہیں کرانا، میں کہا نہ آپ بالکل فکر نہ کریں، کوئی نہیں، ہم آپریشن کریں گے نہیں آپ کا، بس اس کی مرضی کے مطابق جو وہ سننا چاہے،
میں کہ چلو جی 3-4 گولیاں دے دو مجھے بس میں کھا لیا کروں گا ٹھیک ہے، تو بس گیا نا پھر تو وہ تو گیا، آپ نے کر دیا، آپ نے اپنی واہ واہ کروا لی ہے، دوسرے بندے کو کیا کرا دیا ہے، اڑوا دیا آپ نے۔ یہ ٹھیک ہے جس میں سے انہوں نے کہا کہ دیکھو تم اگر پھسلے نا تو کیا ہوگا، عالم پھسل جائے گا، یہ تو اس میں سے یعود ضررهم علیہ وذالک ضرر فی الدین چل حد قولی تعالیٰ، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے اس لیے دین کو نقصان پہنچائے گا۔ تو اب آگے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول کیا آ گیا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ الآیہ تھا، اچھا جی العمی والزار لیس عمی الابصار، دیکھو جو وہ اندھا پن جو کہ کیا ہے نقصان دہ ہے، وہ آنکھوں کا اندھا پن نہیں ہے، وَإِنَّمَا هُوَ عَمْيُ الْقُلُوبِ، وہ کیا ہے دلوں کا اندھا ہونا جو ہے خطرناک ہوتا ہے، دلوں کا اندھا ہونا یہ خطرناک چیز ہے، آنکھوں کا اندھا ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بصارت نہ ہو یہ اتنی کوئی بات نہیں، لیکن بصیرت نہ ہو یہ بڑی تباہی کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، بصارت نہ ہو کوئی بات نہیں، لیکن اگر بصیرت نہیں ہے بس پھر تباہی تباہی ہے، اس لیے یہ دلوں کا اندھا نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ ٹھیک ہے پھر چلیں جی اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں۔